آج یہ محب وطن بن گئے ہیں اور عمران خان غدار بن گیا ہے، جس نے اپنی ساری باہر کی کمائی پیسہ کما کے سب کچھ بیچ کے آج پاکستان میں ہے، اپنے نام پہ ہے، وہ غدار ہے۔ اور جنہوں نے چوری کر کے پیسہ ملک سے باہر 30 سال سے بھجوا رہے ہیں، ہدیبہ پیپر مل سے شروع کریں، ان کے اوپر ڈاکیومنٹریز بنی ہوئی ہیں، بی بی سی نے بتایا انہوں نے کتنا پیسہ چوری کی، یعنی ان کی چوری کے اوپر باہر کے اوپر مضمون لکھے ہوئے، کتابوں کے اندر ان کی چوری کا مینشن ہے۔ وہ ٹھیک ہیں اور ہم آج غدار بن گئے ہیں۔ تو کیا قوم یہ مانے گی یہ چیزیں؟ کیا قوم سمجھ جائے گی کہ آپ جب فیصلہ کریں گے کون غدار ہے تو قوم بھی ان کو غدار، اگر وہ نہیں مانے گی تو قوم کو ڈنڈے سے آپ سیدھا کریں گے؟ دیکھیں، میں آخر میں اپنی قوم سے اب مخاطب ہوں۔ دیکھیں، جس طرف ہم نکل رہے ہیں، مجھے اپنی قوم کے اوپر مجھے یہ خوف ہوا ہے کہ ہم اگر قوم بحثیت قوم کھڑے نہ ہوئے، ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق پڑھنا، یہ اللہ کو وہ چیز پسند ہے جو سب سے بڑی کوالٹی۔ کیوں پسند ہے اللہ کو؟ کیونکہ جب آپ ظلم کے سامنے سر جھکاتے ہیں آپ غلام بن جاتے ہیں۔ جب آپ ظالم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ظلم کے سامنے اپنی آواز بلند کرتے ہیں، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ اور جہاد، کیوں اللہ نے جہاد کو اتنا بڑا رتبہ دیا اسلام میں؟ کیونکہ آزادی کے لیے آپ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ آزاد انسانی کا پرواز اوپر ہے۔ میں نے آپ کو مثال دے دی کہ وہی لوگ ایسٹ جرمنی، ویسٹ جرمنی، آزاد لوگ اوپر چلے گئے، دوسرے نیچے چلے گئے۔ وہی کوریا کے اندر نارتھ کوریا، ساؤتھ کوریا، نارتھ کوریا ڈکٹیٹرشپ وہ نیچے چلے گی، وہ خوشحال ہو گئے۔ تو ہمیں تو پتہ ہے دنیا میں کیوں لوگ جمہوریت کی اتنی بات کرتے ہیں، کیونکہ وہ آزاد کرتی ہے لوگوں کو۔ تو یہ جمہوریت نہیں ہے جو کراچی کا الیکشن ہوا ہے لوکل گورنمنٹ کا، یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ ہر ڈکٹیٹر ایسے الیکشن کرواتا ہے۔ ہمیں ملک کے لیے سب کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا ہم نے یہ ظلم کا نظام قبول کر کے اور اسے ڈر کے ہم نے گھروں میں بیٹھ جانا ہے اور یہ ظلم ہونے دینا ہے؟ تو یہ سمجھ جائیں کہ اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے، یا ہم نے پرامن، اور میں نے آج 27 سال سے کہہ رہا ہوں کہ شہری ہمیشہ پرامن احتجاج کرتے ہیں، شہری ہمیشہ حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، زندہ قومیں اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، زندہ قومیں انصاف کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، کیونکہ انصاف کے ساتھ یہ آزادی آتی ہے۔ میں اس لوگوں کے اندر تھا جب برطانیہ کے اندر 20 لاکھ لوگوں نے سڑکوں کے اوپر پرامن احتجاج کیا۔ میں اس احتجاج میں شامل تھا 2003 میں، جب انہوں نے کہا کہ عراق کی جو جنگ ہے، جو برطانیہ شرکت کر رہا ہے، یہ ناانصافی ہے عراق کے لوگوں سے۔ برطانیہ کو فائدہ ہو رہا تھا، تیل کے لیے جنگ تھی، لیکن لوگوں نے، زندہ قوم نے کہا کہ یہ ناانصافی ہے عراق کے لوگوں سے، اور وہ 20 لاکھ لوگ سڑکوں پر نکلے۔ یہ زندہ قوم ہوتی ہے۔ یہ جو کرنے جا رہے ہیں، یہ جو سروں کو خوف پھیلا رہے ہیں، گھر توڑ رہے ہیں، یہ گاڑیاں اٹھا لی، جا کے گاڑیاں چوری کر لی، شاہ فرمان کے اور بھائیوں کی 3 گاڑیاں چوری کر لی، 2 گاڑیاں چوری کر لی اسد کیسر اور اس کے گھر کے لوگوں کی، شاہرام ترقی ان کے گھر میں جا کے 2 گاڑیاں جا کے اٹھا کے لے گئے۔ پولیس چوری کر رہی ہے، جن کے گھروں میں جاتے ہیں وہاں چوری کر لوٹ لیتے ہیں۔ میرے گھر میں جب یہاں آئے تھے تو جو چیز ملی چوری کر کے لے گئے۔ تو کیا ہم اس کو قبول کریں گے اور خوف کے سامنے جھک جائیں گے، یا ہم ایک زندہ قوم کی طرح کھڑے ہوں گے؟ یہ جو اس وقت خوف پھیلایا جا رہا ہے، میں آپ کا مقصد اس کا بتا دوں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے پلان کیا ہوا، یا ملٹری کورٹ کے ذریعے، یا یہ کوئی قتل کے کیس اور ڈال رہے ہیں، یا ابھی میرے پاس کوئٹہ کا قتل کا کیس ڈال، ان کی کوشش یہ ہے کہ مجھے پھر اب انہوں نے پکڑنا ہے۔ اس کے لیے گراؤنڈ تیار کر رہے ہیں کہ خوف اتنا پھیل جائے کہ جب آپ عمران خان کو پکڑیں تو قوم چپ کر کے بیٹھ جائے۔ یہ سارا پلان ہے۔ میں صرف آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں تو تیار ہوں جیل کے لیے، میں تو ہر چیز کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے اوپر پورا اعتماد ہے۔ میں تو یہ اپنی ذات کے لیے کر نہیں رہا، یہ تو میرے اپنے ملک کے لیے۔ میں جب نکلا تھا آج سے 27 سال پہلے، تو میں تو جہاد سمجھ کے نکلا تھا، کیونکہ اللہ تو مجھے سب کچھ دے بیٹھا تھا۔ تو یہ تو اب آپ کے اوپر چیلنج ہے۔
کیا آپ نے چپ کر کے ظلم ہونے دینا اپنے اوپر اور اپنا مستقبل ختم کرنا ہے، یا آپ نے پرامن احتجاج کرنا ہے اور سب نے مل کے کرنا ہے کہ یہ ظلم ہمیں قبول نہیں، ہم آزادی چاہتے ہیں، ہم حقیقی جمہوریت چاہتے ہیں، حقیقی جمہوریت کا مطلب حقیقی آزادی چاہتے ہیں، ہم کسی صورت کسی ظالم کے سامنے سر نہیں جھکاتے۔ اور جب یہ قوم نے فیصلہ کر لیا، کوئی ظالم نہیں آپ کے سامنے کھڑا ہو سکتا۔ وہ صرف تب تک کھڑا ہوتا ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ آپ خوف کے بت کی پوجا کرتے ہیں۔ جب تک اس کے سامنے جھکے رہیں گے وہ آپ کے اوپر حاوی رہے گا۔ جب قوم یہ بت توڑ دے گی، قوم آزاد ہو جائے گی، اور آزاد قوم ہی خوشحال ہوتی ہے۔